الحمد لله الذي خلق وعقيدا والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تبارك وتعالى: واعلموا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم وأدبوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے، اسی کا فضل اور شکر ہے، اسی ذات وحدہ لا شریک نے ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود اور سلام نازل ہو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے تمام اصحاب پر ہو۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر انگنت ہیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، جسمانی اور روحانی نعمتیں، مادی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نازل فرمایا، اور ان کی تعداد ہم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بعض نعمتیں ایسی ہیں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ نعمت کی قدر کیا ہے، کہ وہ لوگ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ترستے ہیں اور کیسی کیسی کوششیں کرتے ہیں، بلکہ علاج و معالجے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے اس پر خرچ کرتے ہیں اور ہزاروں تکلیفیں، اذیتیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ نے دنیا تو خوب دے دی، مال و دولت خوب ان کے پاس ہے، لیکن اولاد کی دولت سے وہ محروم ہیں۔ اگر ان کو اولاد کے لیے ترستے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ نعمت بغیر مانگے اللہ نے عطا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمایا۔ تو اولاد ایک اللہ کی طرف سے مستقل نعمت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اولاد کی محبت کو ڈالا، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت کو ڈال دی،
کی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ماں باپ کے دلوں میں محبتوں کو ڈال دی۔ اگر محبت دل میں نہیں ہوتی تو پھر ان اولاد کی تربیت کیسے ہوگی، اولاد کو پالنے کا سلسلہ کیسے چلے گا، اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نعمت ڈال دی کہ ان کے دلوں میں محبتوں کو پیدا فرمائے۔ اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی محبت ہے تو جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، چھوٹے میں بھی خدمت کرتے ہیں، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں تو تب بھی اپنی ماں باپ کی عظمت و قدر کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتے ہیں، ماں باپ کی خدمتوں کو سرا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 2-3 جگہ اللہ نے اس کا ذکر سنا، فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری ماں، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور مال میں کمی کر دیتے ہیں، یہ بھی امتحان ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں نعمتیں عطا کرتے ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اللہ دونوں چیزیں دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعضوں کو ان دونوں نعمتوں سے چھین کر محروم کر کے بھی آزماتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے جن کے پاس نہ اولاد ہے نہ مال ہے، تو یہ آزمائش ہے، خود قرآن اعلان کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا سورہ تغابن میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے اولاد، تمہارے مال، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان و ابتلاء کا ذریعہ اور سبب ہے، تم امتحان میں، تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو ہلاک نہ کر دے، تم کو ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہاری مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح اولاد میں پھنس کر، مال و دولت کے پیچھے بھاگ کر اگر آدمی اللہ کی یاد سے، اللہ کے احکامات سے دور ہو جائے، غافل ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، نقصان میں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا، اور جہاں بھی مال اولاد کا ذکر فرمایا تو وہاں امتحان، فتنہ کا لفظ، فتنہ سے عربی جملہ ہے، یہ وہ فتنہ نہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کہیں فتنہ ہو گیا، کہیں ہنگامے ہو گئے، وہ فتنہ نہیں، یہ عربی والا فتنہ ہے۔ تو عربی میں جو فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اولاد میں اور مال میں اللہ نے امتحان رکھا، تو اولاد اللہ نے ہماری گود میں ڈال کر اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں، اولاد کی ہم صحیح پرورش کریں، ان کو اللہ اس کے رسول کا حکم بتلائے، ان کو قرآن کے حکم کے مطابق، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ان کی تعلیم و تربیت کا ذکر فرمایا اس کے مطابق اگر ان کی تربیت ان کی اصلاح کریں گے تو پھر ہم امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ پھر آدمی کسی کے اندر امتحان میں مبتلا کر دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ یہی اولاد ان کے لیے رحمت کے بجائے، راحت کے بجائے درد سر بن جائے گا، پریشانی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اتنے لوگ ہیں جو اولاد کو لے کر پریشان ہیں، کیونکہ اولاد جب بگڑ جاتی ہے، جوان بیٹا جب بگڑ جاتا ہے، جوان بیٹی جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو آدمی سر پٹک کے روتا ہے، لیکن سب کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اولاد اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کی گئی تو ہی ہمارے لیے مصیبت کا ذریعہ، پریشانی کا ذریعہ اور اسی طرح ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد
معلوم کی جائے. اسی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صاف فرمایا کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، یہ آزمائش ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت، ترمذی کی روایت اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. مشہور حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیونکہ باپ ذمہ دار ہے. شوہر ہے تو اس کی بیوی اور گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لیے کہ شوہر ذمہ دار ہے. استاد اور ٹیچر، ماسٹر ہے، پروفیسر ہے تو اس کے اسٹوڈنٹ کے بارے میں، اس کے شاگردوں کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو یہ اسٹوڈنٹ ہم نے تم کو عطا کی، ہم نے تم کو شاگرد دیے اور ہم نے تمہارے پاس ان بچوں کو ہم نے بھیجا، لیکن تم نے ان کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا، ان کو صحیح تعلیم دی کہ نہیں دی. تو ان کے بارے میں استاد ذمہ دار ہوگا. یہ کل راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ. اسی طرح آقا ہے تو اس کے تحت میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، جسے آج ہم کہتے ہیں کہ یجمان، تو جو اس قسم کے یجمان بنے ہیں تو ان کے تحت میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اسٹاف ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر ان کے تحت میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، تو ان کے بارے میں سوال ہوگا. میرا حق جس شعبے میں بھی اگر ہم دیکھ رہیں گے، جس شعبے میں بھی ہم جھانک کر دیکھیں گے، اس میں انسان یہ ذمہ دار بنے. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم باپ ہونے کے تحت، ہم شوہر ہونے کے تحت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری. اب ذمہ داریاں کیا ہے؟ علماء نے اس کے لمبے حقوق بیان فرمائے، لمبی تفصیلات بیان فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی ارشاد کی حدیث ہے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دانے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت دی جائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو اس کا حقیقہ کرنا ہے. لیکن یہ سنت کی کوئی ضروری فرض یا واجب نہیں. اگر صاحب استطاعت ہے تو بچے کا حقیقہ کیا ہے. ایک جانور ذبح کیا جائے، لڑکا ہے تو 2 جانور 2 بکرے ذبح کیا جائے، لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کیا جائے. تو یہ ذمہ داری ہے. اور اس کے اچھا سے نام کا انتخاب کرے، اچھا نام رکھے. نام کا اثر بچے پر پڑتا ہے. تو آج تو ہم یہ معمول ہو گیا ہے، عام ہو جائے کہ نیا نام رکھا جائے، ماڈرن نام ہو، اور اس لیے لوگ نام لے کر چٹھی لے کر آتے ہیں کہ ہم نے یہ نیٹ سے انٹرنیٹ سے نکالا ہے، ہم نے بھیجا ہے کہ نئے عجیب عجیب نام، چند دن سے نام میرے پاس ایسے عجیب عجیب نام آ رہے ہیں. تو میں نے کمرے میں جا کر میں نے ڈکشنری 2 ڈکشنری میں دیکھا کہ وہ نام وہی، اور وہی نام رکھنا ہے. اس کا آپ مانا بتائیں، اس کے ساتھ آپ درخواست ہے کہ آپ وہ نام کا ترجمہ دیکھیں. تو میں نے فیروز النبات بھی دیکھا، مصباح النبات بھی دیکھا، تو اس میں وہ نام ہے. پھر چونکہ وہ جو قریبی تعلق ہے ہمارے دوست تھے، میں نے ہمارے ساتھی مولانا سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ نام کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، میں نام نہیں بتاؤں. تو اس کے بعد انہوں نے نام اٹھا کر دیکھا کہ انہوں نے بنولی ٹاؤن پاکستان کا اس پر فتویٰ ہے یہ نام رکھنا جائز نہیں ہے، نام رکھنا حرام ہے، اس لیے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے. تو اس لیے اس نے فتوے میں لکھا ہے، آج میرے پاس فون کے اندر وہ موجود ہے کہ بنولی ٹاؤن کا فتویٰ ہے کہ یہ نام رکھنا غلط ہے. اب یہ وہی نام رکھتا ہے، بچی کا نام رکھا ہے. تو چونکہ ہمیں نام نہیں ملا تو پھر ہم نے کہا، تو انہوں نے نیٹ میں دیکھ کر بنولی ٹاؤن پاکستان کا انہوں نے فتویٰ نکال کے مجھے بھیجا، اسکرین شاٹ نکال کے بھیجا کہ نام غلط ہے. میں نے ان کو بھول پاٹ کر دیا. تو ایسے نام چاہتے ہیں کہ نیا نام ہو، اس کے معنی کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں نیا نام چاہیے. اگر ہم چند نام پیش کرتے، ہم 7 نام 10 نام ایک بچے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ 5 نام دو، یہ 5 نام دو. تو بچے تو ایک ہی تو پیدا ہو.
تو نام 5 چاہیے، 6 چاہیے. اب جو نام لکھ کر دیتے ہیں ہم مشکل سے نام نکال کے وقت نکال کے دیتے ہیں تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے. نہیں، اس کو پرانے نام ہے، یہ ہمارے فلاں خاندان میں فلاں کا نام ہے، یہ فلاں خاندان فلاں کا نام ہے. نہیں چاہیے. یہ کوئی غیر پڑھے لکھے آدمی کا کام نہیں ہے. پڑھے لکھا طبقے کے حالت بیان کرنا، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو سمجھدار طبقہ ہے، جو علمی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو اسکولوں میں ماسٹر ہوتے ہیں، جو اچھے اچھے تعلیم یافتہ ان لوگوں کا یہ حال ہے، پھر عوام بیچاروں کا جاہلوں کا کیا ہوگا؟ نام کا صحیح انتخاب، یہ بھی ایک ہفتہ دردی والی بات ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں. تو نام ایسے چاہتے ہیں کہ نیا نام چاہتے ہیں. تو اس لیے ٹاؤن کے فتوے میں لکھا ہے، نیچے پہ لکھا ہے کہ ان کو چاہیے کہ نام نہ رکھے، نام رکھنا حرام ہے، غلط ہے. اور فرمایا کہ صحابہ یا صحابیات کا نام انتخاب کر کے رکھے تاکہ ان کے تقویٰ، ان کی طہارت کا اثر بچے کے اوپر پڑے. تو ہم بنیادی طور پر ہم غلطی کرتے ہیں، بچوں کے ناموں کا ایسا انتخاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا اثر پڑتا ہے بچوں کے. اب تربیت کہاں سے ہوگی؟ نام کا اثر اس کے اوپر جب پڑے گا. تو اس لیے اگر ہم صحابہ کا نام رکھیں، صحابیات کا نام رکھیں یا اللہ والوں کا نام رکھیں تو ان کا نام کے اندر جو تقویٰ ہے تو وہ نام کا اثر ہوتا ہے. تو تقوی کا اثر ہوگا، نام کا بھی اثر ہوتا ہے. دنیا کے اندر ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. تو پھر نام کا اثر کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے نام کا صحیح انتخاب. ہمت دیکھیں کہ نام کو لانا ہے، یہ ایک دم اولڈ نام ہے، یہ ایک دم صحابہ صحابیات کا نام ہے. نام پسند نہیں کرتے صحابہ صحابیات. اس لیے اذان میں تو دیتے ہیں کہ ہم نے حوا رکھ دیا، ہم نے عبداللہ رکھ دیا. اب اس کے بعد نام تلاش کرتے 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 ایک مہینہ بھی گزر جاتا ہے کہ نام نہیں رکھتے. کیوں؟ ابھی تک تو نام ان کے ذہن کے مطابق، ان کی ذہنیت کے مطابق ان کو نام نہیں ملا. ایسے بھی ہمارے پاس ہو گئے، پیدا ہو کے بچے پیدا ہو گئے، 1 ہفتہ 15 دن ہو گئے، ابھی تک نام نہیں. انہیں اذان میں ہم نے بچے کا نام حوا رکھ دیا، اذان میں ہم نے بچے کا نام محمد رکھ دیا. بس اب نیا نام تلاش میں. میرے دوستوں نام پرانا نہیں رکھیے، بلکہ اچھا نام ہو جو معنی ہی ہو، جس کے اندر اچھے معنی آتے ہو، تقویٰ کا معنی آتا ہو، صحابہ صحابیات کے نام آتے ہو، بزرگان دین کے نام رکھتے ہو. تو ایسے نام رکھے جائے تو انشاءاللہ اس کا اثر جن بزرگوں کا نام ہے، جن صحابہ کا نام ہے، ان صحابہ کی صفت انشاءاللہ پیدا. آپ یہ مت دیکھیں یہ نام پرانا ہے، یہ نام صحابہ، آپ یہ دیکھیں اس کی صحابی کا نام ہے. عثمان کی صحابی کا نام رضی اللہ عنہ، عمر کی صحابی کا نام ہے، ابو بکر کی صحابی کا نام ہے، علی مرتضی کی صحابی کا نام ہے، ابو ذر غفاری کی صحابی کا نام ہے، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس. یہ عباس، یہ مسعود، یہ نام ہی پسند نہیں. صرف اس لیے سے رکھے میں بچے کا نام اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ان صحابہ کے اثرات ہمارے بچے کے اندر منتقل ہو. اللہ ہماری نیت کے مطابق فیصلے فرمائے. ہماری نیت ہی نہیں کر رہا کہ فیصلے کیسے. اس لیے نام کا انتخاب فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ کام میں اذان دی جائے، بائیں کام میں اقامت دی جائے. اور یہ بھی ہم مسئلہ سنیں کہ وہ اذان دینے میں تاخیر کر لیتے ہیں. جیسے بچہ پیدا ہو تو فوراً چاہیے کہ آپ بچے کو لے کر اذان دیں. کبھی ایسا ہوتا ہے 1 دن ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوا کہ 1 دن ہو گئے کبھی اذان نہیں دی، کیونکہ بچے کو کمیشن میں رکھا ہے، گائیڈ میں رکھا ہے، تو ابھی نام نہیں تو ابھی اذان نہیں دی. فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں فرمایا کہ شیطان اسے چھوتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. اس لیے اس کا توڑ ہے اذان. حدیث میں فرمایا جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے اتنی دور بھاگ جاتا ہے جہاں سے اذان کی آواز نہیں آتی. بخاری کے صحیح زندگی مشہور. جب اذان دی جاتی ہے اذن المؤذن اکبر الشیطان لہو صراخ. جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے ہوا خارج کرتے ہوئے، اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز نہ آتی. تو اسی جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں شیطان حاضر ہوتا ہے اور اسے کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. اب اس کا توڑ اذان اقامت ہے. اب اس میں اگر ہم تاخیر کریں گے تو پھر
خدا نہ کرے کچھ اثرات ہو جائے بچوں کو. تو اس لیے حدیث میں اس کا توڑ رکھا تو ہم اس میں تاخیر نہ کریں. جیسے بچہ پیدا ہو آپ اس کو مشن میں باتیں کر کے کچھ بھی ہو 2 منٹ کے لیے آپ لے لیں, پھر اس کے بعد اللہ دیں گے, پھر بھیج خدا نہ کرے کچھ ایسا مسئلہ ہو بچے تو پہلے اذان اور اقامت دی جائے, اس کے بعد اچھے سے اچھے نام کا انتخاب کرے. پھر فرمایا اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کا حقیقہ کرے, یہ تو سنت. اس کے بعد فرمایا کہ اس بچے کو جب بولنا سیکھے تو فرمایا کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, اسے کلمہ سکھاؤ, اسے اللہ کا نام بتاؤ. من قال لا الہ الا اللہ ان اولی و آخری دخل الجنہ, جس کا کلمہ پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ, و جنت میں داخل ہوگا. تو اسے جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے, جب وہ بول رہا ہے تو اب ابو امی بولنے کے قابل ہے, دادا دادی بولنے کے قابل ہو رہا ہے, تو ہم اس بچے کو کلمہ پڑھائیں, اللہ کا نام سکھائے, اللہ کے نام کی تلقین کرے, کلمے کی تلقین کرے. جب بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھائے, کلمہ سکھائے, یہ سب یہ میں جاتے ہیں. فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی ترغیب دو, نماز کا حکم دو. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر سختی کرو, بلکہ حدیث میں تو ہے کہ اسے مارو. یہ شروع سے اگر ہم اس ترتیب کے ساتھ جو حدیث میں بیان فرمایا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم اپنے بچے کی اصلاح کریں گے, ان بچے کو دین میں پڑھ کر جائیں گے, تو پھر ہمارا بچہ دیندار بنے گا, بچے کے اندر دینداری آئے گی اور نیک بنے گا, کتاب و فرما بردار بنے گا. اگر ہم نے شروع سے اس کا ہم نے دین کا خیال نہیں فرمایا, ہم نے اس کے جو حقوق ہیں ہم نے اس کے حقوق کا ادا نہیں کیا, تو پھر بڑے ہو کر ہم شکایت کرنا بیکار ہے. کیونکہ ہم نے بچپن میں اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق سے ہم نے اسے محروم کر دیا. اب بڑے ہو کر امید رکھتے ہیں کہ بچہ ہمارا حق ادا کرے گا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے ہم ایک جائزہ لیں کہ ہم نے بچپن میں اس کے کتنے حقوق ادا کیے ہیں, کتنے حق تلفی ہم نے اس کی. ان حقوق میں یہ بھی ہے کہ بچے کو دودھ پلایا جائے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. قرآن تو صاف کہتا ہے کہ جب بچے ماں کو ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائے. اب 2 مہینے بھی ٹھیک سے ڈھنگ سے نہیں پلاتے, اس کے بعد تو پھر ڈبے کا دودھ یا کوئی اور مصنوعی دودھ ہم نے پلانا شروع کر. تو بچے کے حق تلفی کر رہا ہے. بچے کا جو غذا, بچے کی جو غذا اللہ نے رکھے ہیں وہ دودھ ہے, اور وہ ماں کا دودھ ہے. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اللہ نے دودھ کی 2 نہر اس کے سینے میں جا کر فرما دیا. اس نعمت کو ہم اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. ہماری مائیں, ہماری عورتیں اس کا حق ادا نہیں کرتی. اب دیکھیں کتنے برباد نہیں کر رہے, 1 مہینہ 2 مہینہ بڑی مشکل سے کہتے ہیں کہ بہانہ کبھی دودھ نہیں آتا, دودھ سوکھتے ہیں. اس کے میں دوستو یہ جب تمام حقوق ہیں, یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی شروع ہی سے ہم ان حقوق کو ادا کریں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچوں کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں ملے گی وہ ادا ملے گا, تو پھر وہ تعلیم ہو. اور اس میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علموا اولادکم وادبوها. جب بچے تعلیم کے قابل ہو جائے, پڑھنے کے قابل ہو جائے, تو ہم ان کو دین کی تعلیم دو اور ان کو ادب سکھاؤ. وادبوها, ان کو ادب سکھاؤ. اب ہم اس میں کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں, تو اس کو بولنے کی ضرورت نہیں, خود اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں. جب بچہ 2.5 سال کا ہوتا ہے, 3 سال کا ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم اس کو کہاں داخل کرتے ہیں؟ دنیاوی تعلیم, انگریزی تعلیم. ابھی بچہ کچھ بولنے کے قابل نہیں ہے تو ہم نے اسے یہ بھی سکھلایا. حالانکہ فرمایا کہ ایک بچہ 7 سال کا ہو تو اس سے پہلے اسے تعلیم نہ دی جائے, یہ مستقل الگ مسئلہ ہے. تو بچے کو 7 سال کی عمر میں تعلیم دینا ہے, اس سے پہلے اس کے اوپر تعلیم کا زور ڈالنا ہے, اس کا اوپر ظلم ہے. بچے کی صلاحیت بنتی ہے 7 سال کے قریب میں, وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوتا ہے. کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو 3 سال کا بھی نہیں ہوتا, کہ ہم جا کے اس کو KG میں ڈال دیتے ہیں. اب اسی ماحول میں پڑھتا ہے, ہم نے اس کی دین کی
تعلیم کہا۔ تو ہم نے بنیادی چیزیں ہم نے بچوں سے معلوم کر دی، تو پھر بڑے ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم اتنی محنت کے ساتھ پڑھایا، اپنی محنت کے ساتھ پڑھایا اور ہم نے تربیت کی، آج شادی کے بعد وہ ہمارا خیال نہیں کرتا ہے۔ یہ اعتراض ایک اعتبار سے صحیح ہے آپ کا، لیکن کبھی اپنے ماضی کو بھی دیکھے کہ ہم نے اس بچے کے حقوق کتنے ادا کیے یا نہیں، ہم نے ان کے قرآن و حدیث کے مطابق ہم نے ان کے حقوق کتنے ادا کیے، کتنے ادا نہیں کیے۔ گزشتہ جمعہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جواب کیا، ان کے مقدمے کے پاس آیا کہ ایک باپ نے آ کر اپنے بچے کی شکایت کی، تو بچے نے کیا کہا کہ حضرت پہلے آپ میرے باپ سے پوچھیے کہ میرے باپ نے کیا کہا ہم نے ادا کیا۔ اسی ذمہ داری کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت سے بیان فرمایا، علموا اولادکم، اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دو، تو ان کو بنیادی تعلیم پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، ان کو دینی تعلیم دو، جو ضروری مسائل ہیں، جو دینی مسائل ہیں، جو جتنی مضمون دعائیں ہیں ہم ان کو یاد دلائیں۔ ہم کھانے کے وقت میں بچے کو کھانے کی جو دعا ہے پہلے سے یاد کریں، اور کھانے کے وقت میں عملی طور پر ہم ان کو پڑھائیں۔ سونے کے وقت بچے جب جاتے ہیں عملی طور پر سکھائیں کہ بچے آپ سونے کا وقت بیٹے دعا پڑھ کے سونا ہے، دعا کیا پڑھنا ہے، آپ ان کو یاد دلائیں، بچوں سے کہلوائیں، بستر میں جانے کے بعد بچوں کو دعائیں پڑھائیں، اور اسی طرح بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعائیں، اور اسی طرح بیت الخلاء آنے سے پہلے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں۔ یہ جو دعائیں اللہ اس میں عجیب و غریب تاثیر، عجیب و غریب برکتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ جو بچے بچپن سے ان دعاؤں کے عادی ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں عجیب برکتیں ہوتی ہیں، جو ان سے محروم ہوتے ہیں وہ محروم قسمت ہے، ان پر کتنا بھی رویا جائے تو کم ہے۔ اسے بچوں کو ان دعائیں سکھائیں، اور جو قرآن کریم کی چھوٹی صورتیں ہیں وہ پڑھائیں، اور اسی طرح آیت الکرسی یاد دلائیں اور سورہ فاتحہ یاد دلائیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں بچپن میں بچوں کا ذہن بہت تازہ ہوتا ہے۔ آپ ایک دعائیں اگر آپ سکھاتے رہیں گے، آپ پڑھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے چند مہینوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ کتنا پاس ہو جاتا ہے، کتنا پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ ماں باپ اس کی فکر کریں، ماں باپ فکر کریں۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ بچے بڑے ہو گئے تو ہم نے اسکول میں جما دیا، اسکول میں فی اڑا دیا، کھانے کا انتظام کر دیا اور کپڑوں کا انتظام کر دیا، یونیفارم کا انتظام کر دیا، بیمار ہو تو علاج و معالجہ کا، اور جتنے بھی ہیں تمام چیزیں خرچ کر دیا، سمجھ کے ہم کام ادا کر۔ یہ دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، یہ تو آپ نے ادا کیا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ صحیح، لیکن اخروی اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے وسیلہ نجات بنے۔ ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کرے، ہمارے حق میں قرآن پڑھ کے دعائیں مغفرت کرے، ہمارے حق میں وہ ایسا ثواب کرے، کہ بچوں کو اس قابل بنائے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہ ہم کو یاد کر کے ہمارے دعائیں مغفرت۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد ہمیں عطا فرمائی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو 2 بیٹیاں عطا کی اور ان بچیوں کی صحیح تربیت کی اور اس کے بعد ان کو ان کا نکاح کر دیا اور ان کی ذمہ داریاں ادا کر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ دوسری حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان بیٹیوں کی صحیح تربیت کیا ہو اور ان کے حقوق ادا کیا ہو اور اس نے بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح نہ دی ہو اور ان کے حق ادا کر دیا ہو، فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اگر 1 بیٹی ہو، اگر 1 بیٹی کی بھی اس نے صحیح تربیت کی اور ان کا حق ادا کر دیا اور اس کی ذمہ داریوں سے سب دوش ہو گیا تو اللہ اس کے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ ذمہ داری کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی صحیح تربیت کریں۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے کہ اولاد کی تربیت کا، تو اس لیے ہم اولاد کی تربیت کی ہم فکر کریں۔ اب تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جو بچے پیدا ہو تو شروع ہی سے ابتدائی تعلیم ہو، ابتدائی بنیادی تعلیم دے، لیکن آپ ان کے بچے ہو گئے، بچے بھی بڑے ہو گئے، آپ ان
کہ ہمارے لیے کیا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستے رکھے. تو سب سے پہلے آدمی متفکر ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، بچوں کا نام لے کر اللہ کی درگاہ میں دعا کریں. اور اس کے لیے ہمارے لکھا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. آدمی کو صحیح آدمی آپ نے نمازی بنا لے، اپنے آپ کو دیندار بنا لے. پھر اس کے بعد بچوں کی تربیت کی فکر کریں. تھوڑا تھوڑا اگر ان بچوں کا ہم رین بدلیں گے، ان کی اصلاح کریں گے، ان کی تربیت کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگ کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بگڑے ہوئے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح بنائے. بشرطے کہ ہم کچھ قربانیاں دیں، بشرطے کہ ہم ان کے پیچھے کوششیں کریں، دعائیں کریں ان کے حق میں. اور حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں بہت جلد قبول ہوتی ہے. ایک روایت میں فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. جسے نبی سے اپنی امت کو دعا کرے، اللہ نبی کی دعا کو اللہ معلوم نہیں کرتے. تو اسی طرح ماں باپ اگر دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فکر مند ہو کر آدمی اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں فرماتا. کہ پہلا آدمی خود نمازی ہو جائے، گھر کا ماحول چینج کرے، گھر کے اندر دینداری کا ماحول پیدا کرے، مستورات سے بھی کہے کہ نماز کی پابندی ہو، قرآن کی پابندی ہو، گھر کے اندر کوئی دینی کتاب تعلیم ہو. یہ ماحول بدلے. عورتیں بھی جب تک اپنے گھر کے اندر ماحول نہیں بدلیں گی تو پھر بچوں کے اندر تبدیلیاں نہیں آئیں گی. ہم تو جیسے کہ ویسے رہے اور بچے خود بخود بدل جائیں، کوئی آٹومیٹک چیز نہیں کہ خود بخود بدل جائے، نہیں ہوگا. سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. تو آدمی جب اپنے آپ کو بدلے گا، نماز سنتیں نوافل گھروں کے اندر پڑھنے کی عادت ہے تاکہ گھر کے اندر برکتیں آئیں. عورتیں گھر کے اندر نمازیں پڑھیں، گھر کے اندر ایک مسجد بنائے جسے مسجد البیت کہا جاتا ہے. صحابیات کے واقعات میں اٹھا کر دیکھیں تو ملتا ہے کہ مسجد البیت گھر کی مسجد. بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یا رسول اللہ کہ میرے اور مسجد کے درمیان میں ایک بہت بڑا نالا بہتا ہے اور بارش کے دنوں میں ہمارا وہ نالا فل ہو جاتا ہے، مجھے پار کر کے نہیں جا سکتا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے گھر میں ایک جگہ نماز میں متعین کیا، آپ تشریف لائیں، آپ وہاں سب سے پہلے نماز آپ ادا کریں. بخاری کی روایت واقعہ سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سأفعل غدا، میں انشاءاللہ کل آؤں گا. چنانچہ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ساتھ میں ابو بکر صدیق بھی تھے. گھر کے اندر داخل ہوئے، فرمایا گھر کے اندر بیٹھے بھی نہیں، پوچھا کہ کہاں تم نے نماز پڑھنا، تم نے نماز کے لیے کون سی جگہ متعین فرمائی؟ وہ صحابی نے اشارہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائے اور آپ نے دعا فرمائی. نماز سے فارغ ہو گئے تو جگہ متعین ہو گئی کہ اس جگہ مجھے نماز پڑھنا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نماز ادا فرمائی. تو فرماتے نماز سے فارغ ہو گئے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریم جو اس زمانے میں جو بنایا جاتا تھا، خاص مہمانوں کے بنایا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار ہو گیا. تو فرمایا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر بیٹھے، میں آپ کے لیے حریم تیار کر کے رکھا. تو فرماتے وہ صحابی جب اللہ کے نبی میرے محلے میں میرے گھر کے اندر آئے، پورے محلے میں بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو پورا محلہ آپ کی محبت میں آ گیا، میرا گھر کچا کچ بن گیا. یہ پورا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے. مجھے بتانا کہ بیت المسجد، مسجد البیت، گھر کی جو مسجد ہے، گھر کی جو مسجد ہے وہاں نماز ادا کریں. تو اس لیے گھر کا ماحول جب چینج کریں گے، جب گھر کے اندر نماز کا اہتمام کریں گے، نوافل اور سنتوں کا اہتمام گھر کے اندر ہو، مسئولات بھی ہو، تو سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو چینج کرے تو پھر انشاءاللہ گھر کا ماحول بدلے گا. دعائیں بھی کرے، اولاد کے اپنے خاص طور سے دعا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے چل جائیں گے اور ان کے درمیان میں محبتیں پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور اولاد کی صحیح تربیت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ